بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. Nazreen Ikram, after praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations, peace and blessings upon the beloved of Allah, the best of creation, coolness of our eyes, purpose of our lives, Ahmad Mushtaba, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam and his great family and all his companions. Once again, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me to come before you and present few things and talk and discuss few things, and I have been given task and advice to discuss on Sayyidina Imam Shafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, and Sultan al-Hind Hazrat Khwaja Khwajagan Khwaja Mu'inuddin Hassan Sanjari Ajmeri radiyallahu ta'ala anhu. May Allah subhanahu wa ta'ala grant me ability and tawfiq to preach haqq and practice upon haqq. Amin bijan Nabi al-Kareem. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا كرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمت والرحمان فرماتے ہیں شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف، چاروں باغ امامت پہ لاکھوں سلام. And because this is alhamdulillah, as I mentioned that I have been given advice to discuss on Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu and Sultanul Hind Khwaja Khwajagan Atai Rasul Khwaja Mu'inul Haqq wad-Din Khwaja Mu'inuddin Hasan Sanjari Ajmeri Chishti radiyallahu ta'ala anhu. الحمدللہ یہ موسم غریب نواز کے عرس کا موسم ہے اور پوری دنیا میں بڑے ہی آن بان اور شان کے ساتھ میں عرس غریب نواز کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں. صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ فقیر ابھی کچھ دیر پہلے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شریک ہو کر آ رہا ہے. تو ساؤتھ افریقہ کے سرزمین پر بھی الحمدللہ عرس غریب نواز کی محفلیں جاری و ساری ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں پر عاشقان غریب نواز ہیں، عاشقان اولیاء اللہ ہیں، عاشقان مشائخ چشت ہیں، وہ ہر جگہ پر عرس غریب نواز کی محفلیں سجا کر بارگاہ غریب نواز میں اپنی عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی عقیدت کے پھول خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں پیش کریں. میں چاہوں گا کہ منظوم انداز میں پہلے کچھ عرض کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی سیرت طیبہ پر کچھ بات کی جائے گی. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے. میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو. میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، 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 ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اور میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے. وہ بہار چشتے کا پھول ہے. میرا خواجہ، میرا خواجہ، میرا خواجہ، میرا خواجہ، میرا خواجہ عطائے رسول ہے. وہ بہار چشتے کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ. چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے. تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے.
اور میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز گئے، میرا خواجہ بندہ نواز گئے، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا۔ معزز ناظرین، میرے پیارے دوستوں اور میری بہنوں، جو کوئی اس پروگرام کو سن رہا ہے، میری طرف سے عرس غریب نواز کی بہت بہت مبارکباد، اور عرس امام شافعی کی بھی بہت بہت مبارکباد۔ الحمدللہ، we are very fortunate that we are celebrating and commemorating the urs of one of the great imam, one of the great mujtahid, one of the great scholar of Islam, Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu. Alhamdulillah, we are very fortunate that we are commemorating the Urs Sharif of Imam Shafi'i and the Urs Sharif of Khwaja Khwajagan, Khwaja Mu'in Haqqi Waddin rahmatullahi ta'ala alayh. My respected elders, my dear brothers, listeners, Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala's full name is Muhammad. His father's name was Idris, and his kunya, laqab, was Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu. یہ واحد ایسے امام ہیں چاروں اماموں میں سے جن کا سلسلہ نسب اوپر جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ ہاشمی قریشی ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن مطلب بن عبد مناف قرشی مطلبی ہاشمی۔ تو اس طرح سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلہ نسب، اس فیملی ٹری is linked with the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So he was Hashimi, Qarashi, Muttalabi, alhamdulillah. And he is the only imam whose lineage and family tree linked with the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He was born on 150 Hijrah in Gaza, according to a narration in Gaza. غزہ میں آپ کی ولادت ہوئی 150 ہجری میں، اور اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہجرت فرمایا آپ کی والدہ نے، اور مکۃ المکرمہ آ گئی۔ روایت کے مطابق ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ کی ولادت یمن میں ہوئی، ایک روایت یہ بھی ہے کہ غزہ کے قریب آپ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال روایتوں کے مطابق بچپن ہی میں ہو گیا، آپ کی ولادت کے بعد ہو گیا، اور کہیں آپ کا سلسلہ نسب ضائع نہ ہو جائے، شجرہ نسب ضائع نہ ہو جائے، آپ کی پہچان آپ سے چھین نہ لی جائے، اس لیے آپ کی والدہ نے مکۃ المکرمہ کا رخ کیا. And they came to Makkah al-Mukarramah and they started living there in Makkah al-Mukarramah. Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu
کی والدہ محترمہ بہت ہی بڑی عابدہ زاہدہ تھی، طیبہ طاہرہ تھی. She was very pious. She was very pious woman. People used to trust her. لیکن غربت کا عالم تھا، بڑی قسم پرسی کے عالم میں آپ نے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش فرمائی. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں کم و بیش 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کا حفظ کیا اور بنیادی تعلیم آپ نے حاصل کی. اس کے بعد آپ نے کم و بیش 7 سال مکۃ المکرمہ کے باہر دیہات میں گاؤں میں جا کر آپ نے 7 سال اپنے گزارے. He spent 7 years of his life out of مکۃ المکرمہ, out of city, in village. مقصد کیا تھا؟ پرپس کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ گاؤں دیہاتوں میں عربی اچھی بولی جاتی تھی بنسبت شہروں کے. So that is why Imam Shafi'i رضی اللہ تعالیٰ عنہ he went to villages out of Makkah al-Mukarramah and he lived there approximately 7 years. 7 سال کم و بیش آپ نے وہاں پر گزارے اور آپ نے عربی زبان کو اچھے انداز میں سیکھا. جو اصل عربی بولی جاتی تھی دیہاتوں میں گاؤں میں آپ نے اس پر کمانڈ حاصل کیا. جب آپ کچھ بڑے ہوئے وہ دور اگرچہ مکۃ المکرمہ میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام محدثین مفسرین موجود تھے لیکن اس دور میں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا شہرہ تھا اور آپ کی مشہور زمانہ تصنیف موطا امام مالک موطا بہت ہی مشہور تھی اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے بڑے ہی مشہور تھے، جانے پہچانے جاتے تھے. اور ایک کم سنیوں کی عالم میں کم عمری میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے موطا امام مالک کو بھی حفظ کر لیا. He memorized the book of Imam Malik رضی اللہ تعالی عنہ موطا. It's called موطا. It's still available and alhamdulillah in Darul Ulum and Madaris still ulama they teach موطا امام مالک, very famous book of hadith. Imam Malik رضی اللہ تعالی عنہ at that time he was living in Madinatul Munawwara. He was teaching in Madinatul Munawwara and Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu was great ashiq Rasul. Everyone knows about Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu and this is not my topic to discuss about Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu. But Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu was very famous at that time. The mother of Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu sent Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu to Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu to learn. But she said, آپ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ پہلے اپنے استاذ کے اخلاق و آداب, اخلاق و کردار کو سیکھنا. جیسے اخلاق جیسے کردار آپ کے استاذ کے ہیں پہلے اس کو اڈیپٹ کرنا, پہلے اس کو اپنانا, اس کے بعد پھر وہ جو سکھائیں اس پر عمل کرنا, اس کو سیکھنا. That was the first condition and advice given to Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala by his mother. Subhanallah. Akhlaq, adab is very important. اخلاق اور ادب یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب انسان کوئی طالب علم بحیثیت طالب علم, جب کوئی لڑکا یا کوئی انسان بحیثیت طالب علم جب وہ سب سے پہلے اپنے استاذ کے اخلاق و کردار کو اپنا لیتا ہے, اڈاپٹ کر لیتا ہے, تو اس کے بعد میں آٹومیٹکلی وہ استاذ کا بہت بڑا مؤدب ہوتا ہے. اور جب وہ استاذ کا مؤدب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جب ادب جہاں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فیض ہی فیض حاصل ہوگا. تو یہ آپ کی والدہ کی ایڈوائس تھی, آپ کی والدہ کا مشورہ تھا, بلکہ آپ کی والدہ کا حکم تھا کہ پہلے جا کر اپنے استاذ کے اخلاق و کردار کو اپنانا. اللہ اکبر. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ used to like, آپ کو تیر اندازی بہت پسند تھی.
اور اتنی پسند تھی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب آپ نشانہ لگاتے تو 10 کے 10 نشانے بالکل صحیح جگہ پر لگتے، کوئی نشانہ خطا نہیں کرتا. سبحان اللہ. امام شافعی رضی اللہ عنہ گھوڑ سواری کا بھی شوق تھا، اور الحمدللہ یہ تمام چیزیں آج بھی ہمارے لیے ضروری ہیں. یہ اس زمانے میں صرف شوق کے اعتبار سے نہیں بلکہ تربیت کے لحاظ سے بھی ضروری تھا. اور اس زمانے میں یہ باقاعدہ کمپلسری تھا کہ گھوڑ سواری، تیر اندازی، اس کو والدین اپنے بچوں کو سکھاتے، نوجوان بچوں کی ٹریننگ کرتے، تربیت کرتے. الحمدللہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to love this and he was very expert in this. Alhamdulillah, Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, when he was at the age of around 17 years, Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala, he left Makkah al-Mukarramah. جیسا کہ میں نے کہا، اپنی زندگی کا کچھ حصہ مکہ المکرمہ کے باہر عربی زبان کا جو ادب ہے، شعر و شاعری کا ذوق بہت تھا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذوق کے تحت آپ باہر گئے اور آپ نے عربی زبان میں کمال حاصل کیا، اور آپ کا دیوان آج بھی موجود ہے، دیوان امام شافعی کے نام سے. الحمدللہ جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلس درسگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے. بڑے بڑے فقہا، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، اکابر، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، یہ سب کے سب اس دور میں مدینہ المنورہ میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرتے ہوئے نظر آئے، اور آپ کی بارگاہ میں زانوئے تلمذ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئے اور شرف تلمذ حاصل کرتے ہوئے نظر آئے. آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ سے اکتساب فیض حاصل کرتے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں جب تشریف لائے امام شافعی، تو آپ نے ان سے کہا کہ اپنے لیے کسی اور ساتھی کا انتخاب کرو تاکہ وہ تمہارے لیے معطا پڑھے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور آپ کی معطا مجھے حفظ ہے اور میں نے اسے یاد کر لیا ہے. I know by heart. I memorized it. And he started reading in front of Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu, the book of Imam Malik, Mu'atta Imam Malik. And alhamdulillah he started reading. So Imam Malik radiyallahu ta'ala was very pleased and very happy. And he accepted him as a student. اور آپ نے ان کو اپنی شاگردگی میں لیا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کئی سال گزارے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب کچھ جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا وہ تمام چیزوں کو اڈیپٹ کیا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مالک کے اخلاق کو، کردار کو، آپ کے علم کو، آپ کے عمل کو، آپ کے تقوی کو، یہ تمام کی تمام خصوصیات جو تھیں سب کو اڈیپٹ کیا. اور الحمدللہ آپ کے وصال کے بعد، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ واپس تشریف لائے. جب مکہ المکرمہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ المکرمہ غالباً اسی سفر سے تھے یا کسی اور دوسرے سفر سے، جب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ لوٹے تو آپ کی والدہ، آپ کی خالہ، یہ دونوں آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے مکہ المکرمہ سے باہر تشریف لائیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ کئی اونٹ سامان سے لدے ہوئے ہیں.
کئی اونٹ سامان سے لدے ہوئے، تحفہ تحائف، مدینے والوں نے اتنا نوازا. غالباً یہ مدینہ شریف کا ہی سفر تھا کہ مدینے سے جب آ رہے تھے علم دین حاصل کر کے، اتنا لوگوں نے نوازا. جب سفر سے لوٹے تو بہت سارا سامان تھا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا، اے محمد، کیا میں نے تمہیں اسی لیے بھیجا تھا کہ تم اونٹ پر سامان لاد کر آؤ، بہت ساری چیزیں، بہت ساری اشیاء تم لے کر آؤ؟ میں نے تو تمہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا. اے محمد، میں نے تمہیں علم کا خزانہ لینے کے لیے بھیجا تھا، تم نے یہ کیا دنیا کا خزانہ لے آئے ہو؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے بیٹے محمد، اسی وقت یہ سارا کا سارا سامان جو تم لے کر آئے ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. Mother said, I never sent you to bring all these things, the materialistics, the worldly things. Mother said, I have sent you to come with the knowledge of Quran and Hadith, the knowledge of the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowledge of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. I sent you to come with the knowledge, and you coming with worldly things. For Muhammad, I'm advising you now to give it to everyone, give it away, give in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, give all these things as a sadaqah. Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i radiyallahu ta'ala, when he heard the command of his mother, beloved mother, same time whatever he had, he gave and he distributed amongst the fuqara and poor of Makkah al-Mukarramah, and everything he gave it away. سب کچھ دے دیا ایک ماں کے حکم پر. اللہ اکبر. ایسے امام تھے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کہ والدہ نے کہا دے دے بیٹا تو سب کچھ دے دیا. اللہ اکبر. آج ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہے. ہماری والدائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی رہتی ہیں، کہتی بیٹا فلاں سامان لے آؤ. Oh my dear son, bring this for me, bring a small tablet for me, I have headache, I have pain in my head, I have pain in my body, can you bring a small tablet Panado, can you bring a small tablet from pharmacy? But unfortunately nowadays children, they have time for others, they have time for their friends, they have time for friends' mother, they have time for friends' parents, but they don't have time for their own mother, they don't have time for their own parents. اپنے ماں باپ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، دوستوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دوستوں کے والدین کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دوست کی بہن بھائی سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. جب وہ ایک فون کال کرتے ہیں ہم سب کچھ چھوڑ کر اپنے دوست کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اپنے دوست کی اتنی ہمدردی ہوتی ہے کہ فوراً اگر سو بھی رہے ہوتے بستر چھوڑ کر فوراً اپنے دوست کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، ہماری مائیں، ہمارے والدین بیمار ہوتے ہیں، ایک دوا کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، دودھ کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم والدین کے لیے اپنا وقت دیں اور ان کی تمنائیں، ان کی خواہشات پوری کریں. دوستو، میرے بزرگوں، I'm addressing this to youth. Please respect your parents, respect your parents, love your parents, love your mother, love your father. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. If you look at the faces of your parents with love and affection, just one glance, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you one حج مبرور، ایک حج مبرور کا ثواب ملتا. اللہ اکبر. دوستو میرے بزرگ، میرا ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ جب پھر کبھی موقع ملے گا تو اس پر گفتگو ہوگی. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں. جتنا سامان لوگوں نے دیا تھا سب کچھ قربان کر دیا، صدقہ کر دیا، ایک جملے پر، اپنی والدہ کے ایک حکم پر قربان کر دیا. جب چلنے لگے تو کچھ اشرفیوں تھی، ایک تھیلی گری جیب سے، آپ کے کرتے مبارک سے،
تو والدہ نے کہا بیٹا ابھی بھی تیرے پاس کچھ دینار و درہم موجود ہیں؟ تو کہا ماں یہ 20 درہم کم و بیش ہیں. تو فرمایا کہ اسے بھی صدقہ کر دو، اور آپ نے اسی وقت وہ 20 درہم بھی صدقہ کر دیے. اللہ اکبر. والدہ گھر پہنچتی ہیں. گھر پہنچنے کے بعد میں کیا کرتی ہیں؟ پہلا کام کیا کرتی ہیں؟ رفیقان محترم، یہ ایسی چیزیں ہیں وی ہیو ٹو پریکٹس اپون اٹ، وی ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ. وی آلویز لسن بیوٹیفل practices of Sahaba Ikram, beautiful practice of Ahl Bayt, beautiful practices of Tabi'een, Taba Tabi'een, Awliya Allah. But how many of us they practice upon it? کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ سنتے تو بہت ہیں لیکن عملی میدان جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں. We are very far from practices. May Allah Azza wa Jal grant all of us tawfiq and hidayah inshallah. First thing what she did, she entered the house. First thing she did, she put musalla on and she read 2 rakat nafil. After that she put her head in the barg of Allah subhanahu wa ta'ala in sijda and she made dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اے اللہ میں نے محمد کو جس مقصد کے تحت بھیجا تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے میں اس میں کامیاب ہو گئی اور میرا محمد بھی کامیاب ہو گیا. That was the dua of mother of Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala. Subhanallah. There is a very beautiful incident at the time of Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu. Harun Rashid and his wife Zubaydah, they had an argument. ہارون رشید اور ان کی بیوی کے درمیان بحث ہو گئی، اور اس بحث مباحثہ میں ہارون رشید کی بیوی نے کہا او جہنمی. ہارون رشید نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھ کو طلاق، اگر میں جہنمی تو تجھ کو طلاق. دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی. لیکن چونکہ ہارون رشید زبیدہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، آپ نے علماء اکرام کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا کہ بتائیں یہ معاملہ درپیش ہے، اس کا حل بتائیں، اس کا جواب بتائیں. تمام علماء نے یہ کہا تو اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو. اللہ knows best. Will you enter paradise or hell, Jahannam? We don't know. Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu said, I will give the answer. But there is a condition, one condition. He said, I am going to sit in your place. آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری جگہ پر آؤں گا کیونکہ تم سائل ہو، میں مسئول ہوں، اور مسئول کا جو مقام ہوتا ہے وہ سائل سے بڑا ہوتا ہے. علماء میں خوف کی لہر دوڑ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہارون رشید امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دے. لیکن پھر بھی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی اس قول پر، اس بات پر ہارون رشید نیچے اترے اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جہاں پر ہارون رشید بیٹھا کرتے تھے. اور فرمایا کہ اب بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے. ہارون رشید نے کہا کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی. آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا عمل جو تمہارے اختیار میں تھا، تمہاری قدرت میں تھا، تمہارے اختیار میں تھا، جس کو تم کر سکتے تھے، ایسا برا عمل جو تمہارے قدرت میں تھا، تمہارے اختیار میں تھا، لیکن تم نے صرف محض اللہ کے خوف سے اسے ترک کیا. تو ہارون رشید نے جواب دیا ایسے بہت مواقع آئے لیکن میں نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے خوف سے ان کاموں کو ترک کر دیا، میں نے ان کاموں کو نہیں کیا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تب تم جنتی ہو. تمام علماء پکار اٹھے. کس دلیل سے؟ آپ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سبحان اللہ. جو اللہ رب العزت کی خوف سے گناہوں کو ترک کرے، نفس کی مخالفت کرے، نفس کو روکے، نفس کی مخالفت کرے، نفس کو کنٹرول میں رکھے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرماتے اس کا ٹھکانہ جنت ہے.
قرآن پاک کی اس آیت کی دلیل کی روشنی میں فرمایا کہ تم جنتی ہو. سبحان اللہ. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں آپ کا حلقہ درس لگا کرتا اور آپ خلق خدا کو فیض یاب کرتے. علوم قرآن حدیث سے لوگ آ کر جوق در جوق آتے، آپ کی محفل میں بیٹھتے، آپ کے حلقہ درس میں بیٹھتے اور آپ سے مستفیض ہوتے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج پر تشریف لائے اور جب آپ کے حلقہ درس میں آپ بیٹھے، جب آپ کے حلقہ درس میں بیٹھے، سبحان اللہ، آپ کے دیوانے ہو گئے، آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی شاگردگی اختیار کی. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. اس طرح سے امام مالک امام احمد بن حنبل کے دادا استاذ ہوئے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت متاثر ہوئے. جب آپ کا شہرہ ہوا، آپ کا چرچا ہوا، تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا گیا. قریش کے سربراہ اور جتنے بھی افراد تھے، آپ کے علم و فضل، کمال، آپ کے عمل، آپ کے تقوی پر عش عش کرتے تھے. آپ کا اتنا شہرہ ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں دور دراز سے علماء سفر کر کے آتے اور علم دین حاصل کرتے. جب آپ کو غالباً 180 ہجری کا یہ واقعہ ہے، کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا گیا. اور چونکہ یمن میں کافی دوسرے عقائد کے لوگ بھی موجود تھے اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو فطری طور پر اہل بیت سے بہت محبت تھی، اہل بیت سے بڑی عقیدت تھی. چونکہ آپ بھی ہاشمی تھے، آپ قریشی تھے، آپ ہاشمی تھے، تو آپ کو اہل بیت سے بہت زیادہ عقیدت تھی. اور یہ لوگوں نے بدگمانی پھیلائی آپ کے حوالے سے کہ آپ معاذ اللہ آپ کا عقیدہ غلط ہو گیا ہے اور آپ دوسرے عقیدے کے ماننے والے ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو پابہ زنجیر کر کے بغداد لایا گیا اور آپ کے قتل کا حکم اور فرمان جاری کیا گیا. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ was ordered to be killed. Imam Shafi'i رضی اللہ تعالی عنہ was ordered to be killed. But in Baghdad there was a great scholar and he was the Chief Justice of Baghdad, Judge of Baghdad, was none other than Imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani radiyallahu ta'ala. امام محمد بن حسن الشیبانی اس وقت بغداد کے جج تھے، چیف جسٹس تھے. اور امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی، اطلاع ملی کہ امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم جاری ہوا ہے، تو آپ بنفس نفیس خود ہارون رشید کے پاس گئے اور آپ نے درخواست کی کہ کم از کم ایک موقع دیا جانا چاہیے کہ ان کی بات تو آپ سن لیں. اور ہارون رشید آپ مشورے کو قبول فرمایا اور اس کے بعد میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کر اپنے عقائد کے حوالے سے صفائی پیش کریں. اور جب امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہارون رشید کے سامنے اپنے عقائد کی صفائی پیش کی
اور اپنے عقائد کا اظہار فرمایا، تو اس کے بعد ہارون رشید بھی مطمئن ہوا اور اس کے بعد میں آپ کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے استاذ سفیان بن عیینہ، یہ بھی آپ کے استاذ ہیں، اس وقت جب مکہ المکرمہ میں تھے، آپ نے امام شافعی سے کہا تھا کہ محمد بن حسن الشیبانی کے پاس جاؤ اور اصول فقہ سیکھو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سے واقفیت رکھتے تھے۔ اب چونکہ جب انہوں نے دیکھا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بھی ہوئی اور آپ کو کہا گیا کہ آپ کو رہا کیا جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ پھر سے یمن کی امارت دی جاتی ہے، آپ پھر سے دوبارہ امیر یمن بنا کر بھیجے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے یمن نہیں جانا ہے بلکہ مجھے بغداد ہی میں رہنا ہے اور امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہ کر اصول فقہ سیکھنا ہے۔ اور آپ وہاں پر 1 سال رہے اور اس کے بعد کم و بیش 1 سال رہے اور امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہ کر آپ نے اصول فقہ سیکھا اور فقہ میں کمانڈ حاصل کیا۔ اب یہاں پر you have to understand that who is Imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani. He is the student of Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, one of great student of Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. Qazi Abu Yusuf and Imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani, these two were very great students of Imam Azam Nu'man ibn Sabit radiyallahu ta'ala. So in this way, Imam Shafi'i is the student of Imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani, and Imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani is a student of Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. تو اس طرح سے امام شافعی اور امام اعظم کے بیچ میں ایک واسطہ، اور امام شافعی ایک واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوئے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس درس میں بیٹھتے اور آپ نے 1 سال کم و بیش یا اس سے کچھ زیادہ امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقتصاب فیض کیا، آپ کی درسگاہ میں بیٹھے۔ خود امام شافعی کا ایک قول ہے کہ فرماتے میں امام مالک اور پھر امام محمد بن حسن الشیبانی کے استاد ہونے کو تسلیم کرتا ہوں۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر لوگ فقہا کے بارے میں انصاف سے کام لیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فقیہ نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ says, I accept that Imam Malik and Imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani radiyallahu ta'ala anhuma, these are my teachers, beloved teachers. And then he says, if people want to know about fuqaha, jurisprudence, if people want to know about fuqaha, and if they do justice, then definitely they will know and they will understand what is the maqam of Imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani radiyallahu ta'ala anhu, and they will say that they haven't seen anyone at that time faqih like Imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Another place, ایک اور مقام پر امام شافعی نے اپنی شاگردگی کا ثبوت ان الفاظ میں دیا ہے کہ میں نے امام محمد بن حسن الشیبانی سے 1 اونٹ کے برابر حدیث سنی ہے۔ سبحان اللہ، 1 اونٹ کے برابر میں نے حدیث سنی ہے امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ ناظرین، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، یہ ایسا وسیع موضوع ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر اگر ہم گفتگو کریں تو کئی گھنٹے درکار ہیں، کئی راتیں درکار ہیں کہ ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم زیادہ تفصیل میں جائیں، اس لیے میں سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو کو چند اور باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام، جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے ہیں، بے شمار کرامتوں کا ظہور آپ سے ہوا،
بے شمار کرامتیں آپ نے دکھائیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ روم کے عیسائی خلیفہ ہارون رشید کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہارون رشید، ہم جزیہ اس وقت دیں گے کہ آپ کے علماء ہم سے مناظرہ کریں. اگر آپ کے علماء مناظرے میں ہم سے جیت جاتے ہیں تب ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، ورنہ ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے. They demanded that your ulama must come and debate with us, and if they win then we will pay tax and jizya, and if they don't win then we will not give you jizya, we will not pay you tax. Harun Rashid accepted the demand and he called all the ulama and mashayikh of Baghdad, Iraq. Everyone got together, and at that time Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala also was in Baghdad. So Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala also went to Harun Rashid. Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala said to Harun Rashid, yeah, we are ready to debate, but there is one condition. We will debate by the river. دریا کے کنارے پر مناظرہ ہوگا. آپ کے دربار میں مناظرہ نہیں ہوگا, جگہ پر مناظرہ نہیں ہوگا, کسی اور جگہ پر مناظرہ نہیں ہوگا. مناظرہ ہوگا تو دریا کے پاس ہوگا. دریا کے پاس پہنچے. Everyone reached by the river. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلح کو نکالا اور دریا پر پانی کے اوپر بچھا دیا. He placed his musalla on water on the river and he went and he sat on his musalla. آپ گئے اور اپنے مسلح پر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس لیول پر, اس سطح پر اگر تم آ کر مجھ سے مناظرہ کرتے ہو تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اتنا دیکھنا تھا. یہ دن تھی کہ جو عیسائی, جو کرسچین, جو عیسائی مناظرے کے لیے آئے تھے, امام شافعی کے اس کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. کلمہ شہادت پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی اس کرامت کو دیکھ کر بعد میں کسی نے خبر دی کہ روم کے لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ وہ امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روم نہیں آئے. اگر وہ روم آتے تو پورا کے پورا روم مسلمان ہو جاتا. سبحان اللہ. بے شمار کرامتیں. ایک مختصر سی کرامت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کرامتیں ہیں. آپ کے مشائخ کا تذکرہ کریں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے. آپ کے اساتذہ کہ اگر ہم بات کریں تو کم و بیش 87 80 کے اوپر 81 یا 87 روایتوں کے اختلاف کے مطابق 81 یا 87 آپ کے استاذ ہیں, آپ کے شیوخ ہیں جن سے آپ نے اقتضاب فیض حاصل کیا. بے شمار کرامتیں, بے شمار فضیلتیں ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. الحمدللہ we are very fortunate that we are discussing the fadail and kamal of Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے تفقہ فی الدین کا حصہ عطا فرمائے. روایت کے مطابق امام شافعی نے اپنی حیات مبارکہ میں کل 6 عباسی خلفاء کا زمانہ دیکھا, جس میں سے یہ ہے ابو جعفر منصور, محمد المہدی, موسیٰ الہادی, ہارون رشید, امین الرشید, مامون الرشید, اور پھر خلیفہ مامون الرشید کی خلافت کے 6 سال میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال سن 204 ہجری میں ہوا. کل 54 سال کی عمر آپ کی تھی. اللہ اکبر. لیکن اس مختصر عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عروج, جو شہرت, جو عزت عطا فرمائی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام و ابنہ الکریم مبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, دوستو, میرے بزرگوں, جیسا کہ ہم نے پہلے کہا, as we discussed that tonight we are celebrating and commemorating the
Urs of Imam Shafi'i radiallahu ta'ala anhu, and the Urs of Khaja Khajagan, Atai Rasul, Khaja Mu'inuddin, Hasan Sanjari, Chishti Ajmeri radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu. Hazrat Khaja Khajagan radiyallahu ta'ala anhu, ye Zat-e Girami muhtaj ta'aruf nahi. Alhamdulillah, throughout the world, everyone they know, and especially those who came from Indo-Pak, those who came from Asia, they know the personality of Khaja Khajagan, Khaja Mu'inuddin, Hasan Sajjari, Ajmeri radiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, Khaja Khajagan silsile Chisht ke, Mashayikh Chisht ke ایک جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں. ہندوستان میں جب پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا یہ ملک نہیں بنے تھے، یہ ہند کہلاتا تھا، پورا ہند کہلاتا تھا. اس وقت الحمدللہ جب یہ ہند تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب یہ آئے، 90 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. 9 million people, they accepted Islam through Khaja Khajagan, Khaja Mu'inuddin Chishti Hasan Sanjari Ajmeri radiyallahu ta'ala. It's amazing. It's amazing. Nowadays we have media, we have social media, we have Facebook, we have Twitter, we have YouTube, we have channels. But still no one can say that we have made million people Muslim. We have converted into Islam. 9 million is very far. You cannot even show 1 million people that you have converted or we have converted. Individual or organizations, whatever. But alhamdulillah, what kind power he had. Alhamdulillah, that's why we say he's Atai Rasul. He's a gift of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam for all of us. That Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has sent him to India to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. He spread the message of Tawheed. He spread the message of the Risalat of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Alhamdulillah, Gharib Nawaz jab aaye, to aisa aaye کہ الحمدللہ جس خاکدان گیتی پر نور نہیں تھا اس کو نورن علی نور کر دیا. جہاں ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، ویسی جگہ کو آپ نے نور ایمان سے منور کر دیا، نور قرآن سے منور کر دیا. اسلام کی روشنی ایسی بکھری ایسی بکھیری کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آپ کے والد کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتا ہے. خواجہ خواجگان حسینی سادات میں سے ہیں. خواجہ خواجگان آپ نے جب علم دین حاصل کیا تو کم و بیش 25 سال آپ نے اپنی زندگی کے 25 سال آپ نے کم و بیش 25 سال خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ نے لگائے اور 25 سال آپ نے گزارے. خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جوتی مبارک اپنے ساتھ رکھتے، اپنے سینے سے لگا کر رکھتے، اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے. اپنے پیر و مرشد سے ایسی محبت تھی کہ 25 سال آپ نے اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں گزارے. اللہ اکبر. خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ. مشائخ چشت، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقوی و طہارت، چونکہ کرامتیں تو ہم بارہا سنتے ہیں دوستو میرے بزرگوں، کرامت تو ولایت کا 70واں درجہ ہے. فرماتے ہیں صوفیہ کہ کرامت تو ولایت کا 70واں درجہ ہے. سب سے پہلا درجہ جو ہے ولایت کا وہ ہے استقامت. اسی لیے کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت کرامت کے اوپر ہے. استقامت ولایت کا پہلا درجہ ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے
کہ حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب آپ ہند تشریف لا رہے تھے، اللہ اکبر، جب آپ کا گزر لاہور شریف سے ہوا، آپ نے سیدنا داتا علی ہجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 40 دن گزارے، مزار مبارک پر 40 دن گزارے، اور جب 40 دن گزارنے کے بعد مزار مبارک سے باہر تشریف لائے، خلوت سے جلوت میں آئے، تو آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ داتا علی ہجویری کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہند کی سرزمین پر آپ پہنچتے ہیں، اور وہ دور تھا پرتھوی راج کا، اور وہ دور جادوگری کا دور بھی تھا۔ اس دور میں جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اللہ اکبر، پرتھوی راج کا دور تھا۔ اسلام کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، سوائے ہند کے ساؤتھ ہند دکن سائیڈ میں، جو ہمیں ساؤتھ انڈیا ہم جسے کہتے ہیں، کیرلا وغیرہ سائیڈ میں، وہاں پر اسلام پہنچا تھا، لیکن اس علاقے میں نارتھ سائیڈ میں اور سینٹرل انڈیا میں دور دور تک اسلام کا نام و نشان نہیں تھا۔ ساؤتھ اور اوپر کے حصے میں اسلام کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، ظلمت ہی ظلمت، تاریکی ہی تاریکی۔ ایسی جگہ پر جب آپ پہنچے اور پرتھوی راج کا سامنا ہوا، ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے خواجہ خواجگان کا۔ خواجہ خواجگان کا مرتبہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ خواجہ خواجگان کے بارے میں آپ سے کیا کہوں، میں آپ کو آپ کی جوتی مبارک کا واقعہ سناتا ہوں کہ جب پرتھوی راج نے اپنے جادوگروں کو بھیجا اور جوگی جے پال کے نام سے ایک جادوگر تھا، بہت بڑا مشہور جوگی جے پال مشہور جادوگر تھا، وہ آپ کے سامنے آیا، آپ کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے مقابلہ کریں گے۔ غریب نواز نے مسکرایا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کے سامنے جادو کی طاقت کے ذریعے سے ہوا میں اڑنے لگا، اتنی اونچائی پر پہنچا کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غریب نواز کی پیشانی پر کوئی بل نہیں، کوئی شکن نہیں، غریب نواز مسکرا رہے ہیں۔ مسکراتے ہوئے اپنی کھڑاؤن کی طرف دیکھا، اپنی جوتی مبارک کی طرف دیکھا اور کہا جا اور اس کو نیچے لے کر آؤ۔ آپ کی جوتی مبارک نالین کھڑاؤن آپ کے اوپر اڑی، ہوا میں اڑی۔ جوگی جے پال جو نظروں سے غائب تھا، وہاں جا کر اس کے سر پر پڑی۔ جو ہی سر پر پڑی، جوگی جے پال نیچے آیا، اور جو ہی نیچے آیا تو کہیں ادھر ادھر نہیں آیا، بلکہ غریب نواز کے قدموں میں آ کر گر گیا، اور قدموں میں آ کر گر گیا۔ اور جو غریب نواز کے قدموں میں آ جاتا ہے، اللہ اللہ، اگر دل سچا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان سے مشرف فرماتا ہے، اسلام سے مشرف فرماتا ہے۔ یہ تو غریب نواز کی کھڑاؤں نالین جوتی مبارک کا یہ عالم۔ غریب نواز خود نہیں اڑے، چاہتے تو خود بھی ہوا میں اڑ سکتے تھے۔ اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اپنی جوتی کو آپ نے حکم دیا۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو میرے بزرگوں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے، کوئی میزائل، تیر و تلوار، بہت بڑا لشکر، بم، بندوق، گولیاں، بارود، تیر و تلوار، بہت بڑا لشکر لے کر نہیں آئے۔ غریب نواز آئے تو خالی ہاتھ آئے، بغیر تیر و تلوار کے آئے۔ غریب نواز
ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے پیچھے جو طاقت تھی، جو پاور تھا، what was the power behind خواجہ خواجگان؟ That was power of Madinat al-Munawwara. That is why he is Atai Rasul. The power behind was working from Madinat al-Munawwara. The connection was linked with Madinat al-Munawwara, and that connection was given power. And Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala anhu, by the order of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he came to India and spread Islam. 9 million people accepted Islam. Allahu Akbar. Once he was passing through one village, his disciples were very hungry. They requested, "O Gharib Nawaz, O Khwaja Khwajagan, Huzur, we are very hungry. We are very thirsty. We have no food." Then when they were passing from that village, through that village, they saw some people were worshipping a cow. And that cow was marble cow. پتھر کی گائے تھی، اس کی لوگ پوجا کر رہے تھے. غریب نواز ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ نے ان سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم تھوڑا دودھ دو لیں. Can we milk the cow? People were very upset. They said, "How can you insult our God? This statue is stone. How can this stone give you milk?" Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala said, "Please give me the permission. I want to milk the cow." They gave permission and they gave the bucket to milk the cow. Khwaja Khwajagan, he said, "Bismillahir Rahmanir Rahim," and he touched the udder of the cow. اس پتھر کی گائے کے تھن کو آپ نے ہاتھ لگایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دھونا شروع کیا. تو اللہ کی قدرت دیکھیں اور کرامت غریب نواز دیکھیں کہ وہ بکیٹ جو تھی وہ دودھ سے بھر گئی. آپ نے فرمایا, then he said, "O people, this is your cow. You have first right to drink. Please drink." They drank the milk. Thereafter again he read Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and he milked the cow. Bucket was full of milk. He gave to his disciples. They drank. Say Alhamdulillah wa Shukrulillah. And after that they thanked people. Thank you so much for allowing us to milk the cow. As Huzur Khwaja Khwajagan Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala anhu about to leave that place, سب کے سب قدموں میں گر گئے. کہا, بابا ہم جس کی پوجا اتنے سال سے کر رہے تھے, ہم نے اس سے کبھی فائدہ حاصل نہیں کیا, لیکن آپ کون ہیں کہ آپ نے ایسا دودھ ہمیں پلایا ہے کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے, ذہن و فکر بدل گئے ہیں, اور ذہن اور قلوب و اذہان منور ہو گئے ہیں. اے بابا یہ تو بتا دو تو تم کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ ہم بھی اسی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو, ہمیں بھی اس مذہب میں شامل کر لو. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیا. سبحان اللہ. کرامتیں الحمدللہ بے شمار ہیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ کوئی بھی آئے آپ کی بارگاہ سے مایوس نہیں جاتا, خالی نہیں لوٹایا جاتا. غریب نواز کا دربار وہ دربار ہے کہ آپ کے دربار میں اپنا تو اپنا, بیگانہ بھی آتا ہے, غیر بھی آتا ہے, تو اس کے بھی دامن مراد کو غریب نواز بھر بھر کر بھیجتے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا, یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان, یہ بڑے سخی کا ہے آستا. یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان, یہ بڑے سخی کا ہے آستا. یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں, یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں, یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں. یہ درے غریب نواز ہے, یہ درے غریب نواز ہے, یہ درے غریب نواز ہے. تیری شان خواجہ اے خواجگاں, تیری شان خواجہ اے خواجگاں, تجھے بے کسوں کا سوال ہے. ہاں کہہ دو سبحان اللہ. اور حضرت علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا.
خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ 2-3 اور اشعار میں حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ 2-3 شعروں سماعت فرمائیں۔ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا۔ مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے، مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے، مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے، ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا۔ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ، یہ جگمگاتا نور برساتا، 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 جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ، یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ، شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا۔ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غوث و رضا کا مجھ کو، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غوث و رضا کا مجھ کو، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غوث و رضا کا مجھ کو، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غوث و رضا کا مجھ کو، پھر مسجد نبوی کے دکھلا دے مینار خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا۔ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو فیضان غریب نواز سے مستفیض فرمائے، صحیح معنوں میں غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پیروکار بنائے، آپ کی محبت میں موت نصیب فرمائے، اور کل میدان محشر میں آپ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ کچھ کہنے سننے میں اگر عمدن یا سہون مجھ سے غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔